ناظرین، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنی ہوگی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن تھامے رہو گے، ان سے جڑے رہو گے تو فلاح پاؤ گے۔ اور وہ دو کون ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت۔ ناظرین، دنیا میں ہر شخص ماننے والوں میں سے جب کبھی بھی اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے تو اس شخص نے جس نے اہل بیت کی شان بیان کی، اپنی نیکی میں، اپنے اجر میں اضافے کے لیے بیان کی، کیونکہ وہ شخصیات ہیں، وہ گھرانہ ہے کہ جن کا مقام اللہ رب العزت نے بلند کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ نے بہت سے لوگوں سے اہل بیت کی شان سنی ہوگی۔ آج میرے پاس ایک کتاب ہے، اقوال حضرت علی انسائکلوپیڈیا، اس میں ایک ٹاپک ہے اہل بیت۔ اس میں مولا علی نے اہل بیت کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا، ذرا دھیان سے سنیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم پر لازم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارے محبوب ہونے کا وسیلہ بھی ہے۔ دوسری، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے ستون اور شریعت کی پابندی کے ذرائع ہیں۔ ان کی برکت سے دنیا میں توحید اور حق کی بنیاد نئے سرے سے قائم ہوئی ہے اور شرک و باطل اپنی جگہ سے لڑ کھڑائے ہیں اور ان کی زبان ان کی جڑ سے کٹ گئی ہے۔ ان لوگوں نے دین کو کما حق کا سمجھا اور اسے محفوظ رکھا، اور نہ صرف یہ کہ کانوں سے سنا اور دوسروں کو بتایا۔ اہل بیت اندھیروں کو دور کرنے کے لیے چراغ حکمت کے سرچشمے، علم کی کانیں اور علم کے خزانے ہیں، اور حق اور ان کے درمیان ناطق اور شاہد صادق ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت امین کی امان کا باعث ہیں، جیسے ستاروں کا قیام اہل آسمان کے لیے امن کا موجب ہے۔ پھر جو شخص ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ مصائب اور بلاؤں کے پیش آنے کے لیے صبر کا لباس اور چادر تیار رکھے، اور جو شخص ہمارے یعنی اہل بیت کے ساتھ دوستی رکھنے کا دم بھرتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ مصائب اور تکالیف کے لیے تحمل کی چادر اوڑھ لے۔ آگے سنیے، ہم لوگ یعنی اہل بیت علیہ السلام نبوت کا درخت، رسالت کے اترنے کی جگہ، فرشتوں کی آمد اور رفت کا مقام، حکمت کے چشمے اور علم کی کانیں ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ ہمارا محب و مددگار اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اور ہماری مخالفت کرنے والا اللہ کے قہر اور عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ نے تمام روئے زمین پر نگاہ دوڑائی، پھر ایسی جماعت کو منتخب کیا جو ہماری نصرت اور اعانت کرتی، ہماری خوشی سے خوش ہوتی، ہمارے غم سے وہ بھی غم زدہ ہوتی، اور ہماری حمایت میں اپنے مال و جان کو خرچ کرتی، اور ایسے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہیں، ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے سنیے، اللہ عز و جل نے تمام روئے زمین پر نگاہ دوڑائی اور ہمیں برگزیدہ بنایا۔ اہل جنت ہماری جماعت اور ہمارے تابع لوگوں کے مکانات کو یوں دیکھیں گے جیسے کوئی انسان آسمان پر ستارے دیکھتا ہو۔ مزید سنیے، جو شخص اپنے بستر پر مر جاتا ہے مگر وہ پروردگار عالم اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے حقوق کو پہچانتا ہے، تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے، یعنی اسے شہیدوں کا درجہ عطا ہوگا، اور اللہ اسے پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اسے ان تمام نیک اعمال کا ثواب عطا فرمائے گا جن کو کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا، اور اس کے ارادے اس کی تلوار چلانے کے قائم مقام ہو جائیں گے، کیونکہ ہر شے کی حد ہوتی ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے سنیے، جو شخص اپنے قلب میں ہماری محبت رکھتا ہے اور زبان سے ہمیں برا نہیں کہتا، وہ جنت میں ہمارا ہم نشیں ہوگا، وہ جنت میں ہمارا ہم نشیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیغمبر کے رشتے کے لحاظ سے کوئی بھی شخص اہل بیت کے برابر نہیں، اور جن لوگوں پر ہمیشہ ان کے احسان جاری ہیں وہ ان کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ امت
اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آگے سنیے، ہم اہل بیت کا معاملہ بہت سخت اور دشوار ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے، انبیاء علیہم السلام اور مومنین کامل ایمان والوں کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ہماری بات کو ایمانت دار سینوں اور مضبوط عقول والوں کے سوا کوئی دوسرا محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا اپنی سختی اور روگردانی کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوگی، جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے اور جننے کے بعد وقت اسے دانتوں سے کاٹتی ہے۔ اور آخری ہے کہ حق اور اہل حق کا دامن نہ چھوڑو۔ جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا ساتھ دے گا، وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا، وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔